أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والموقنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك وآله وصحبه أجمعين عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين شب برات اگرچہ گزر چکی ہے لیکن اس سے تعلق رکھنے والے کچھ مسائل ابھی باقی ہیں۔ شب برات کی بے شمار فضیلتوں میں سے، اس کی عظمتوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس میں بندوں سے متعلق آئندہ سال تک، یعنی شب برات سے شب برات تک بے شمار مسائل، مثلاً کسی کا پیدا ہونا، کسی کا فوت ہونا، رزق کے فیصلے، اور اسی طرح سے بے شمار فیصلے اس میں کیے جاتے ہیں۔ لہذا جب کسی کے بارے میں فیصلہ ہو رہا ہو، امتحان ہو رہا ہو بندے کا، تو کوشش ہوتی ہے کہ بندہ اس لسٹ میں آ جائے جس میں اسے کامیابی اور کامرانی حاصل ہو، سرخ روئی حاصل ہو، ندامت اور شرمندگی سے بچ جائے۔ تو اسی سلسلہ میں قرآن مجید کی روشنی میں ایک بات کی وضاحت ضروری ہے۔ قرآن کو پڑھنا بھی ثواب، سمجھنا بھی ثواب، اور اس کے مطالب اور مفاہیم کو سمجھ کر ان کے مطابق نظریہ رکھنا، اعتقاد رکھنا، یہ بھی مسلمان کے فرائض میں شامل ہے۔ ایک مسئلہ اس آیت کے حوالے سے آج میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو آیت کریمہ اور اس کے الفاظ کا ترجمہ سماعت فرمائے۔ سورۃ دخان شریف جو 25ویں پارے میں ہے، 25ویں پارے کی آخری سورت سے پہلی سورت، جس کو آپ کہیں گے سیکنڈ لاسٹ سورت، یہ آیت کریمہ جس کے بارے میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنی مقصود ہیں، اس سورت میں موجود ہے۔ پہلے تو یہ سمجھے کہ یہ سورت بہت بڑی فضیلت والی سورت ہے۔ ایک حدیث شریف میں جو میرا غلام، میرا امتی رات میں اس سورت کو پڑھے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو لہذا جو حضرات قرآن شریف پڑھے ہوئے ہیں وہ اپنا اس کو معمول بنا لیں تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔
ایک فرشتہ بھی دعا کرے تو بندے کی کامیابی کے لیے کافی ہے، جہاں 70,000 ہوں دعا کرنے والے، تو پھر کتنا فضیلت بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، بالکل پکی بات ہے کہ ہم نے اس قرآن کو ایک بہت برکت والی رات میں نازل کیا۔ نزلنا نہیں ہے بلکہ انزلنا، نزلنا اور انزلنا میں فرق ہوتا ہے۔ نزلنا کا معنی ہوتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے اتارا، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، اور انزلنا کا مطلب ہوتا ہے یکدم اتارا، پورے کا پورا اتارا۔ اس فرق کو آپ یوں دیکھ سکتے ہیں، جب حضور پر نازل کرنے کی بات آئی قرآن شریف کو تو فرمایا نزلنا علی عبدنا، انزلنا نہیں فرمایا، نزلنا علی عبدنا، ہم نے اپنے پاک بندے پر، عبد مقدس پر اس قرآن کی تنزیل فرمائی۔ نزل ینزل تنزیلا اور انزل ینزل انزالا۔ انزلنا کا معنی یکدم یک بارگی اتارنا، اور نزلنا کا معنی ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو ایک برکت والی رات میں یکدم اتارا، اس سے مراد زمین پر اترنا نہیں، بلکہ یہ کوئی اور مرحلہ ہے، کیونکہ زمین پر جب قرآن اترا تو یکدم نہیں اترا بلکہ تھوڑا تھوڑا اترا، بندوں کی ضرورت کے مطابق اترا، ڈیمانڈ کے مطابق اترا۔ تو یہ جو مرحلہ ہے انزلنا کا، یہ ہے آسمان دنیا پر قرآن شریف کو لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر لانا، یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کو اپنے قلم قدرت سے لوح محفوظ پر تحریر فرمایا، قلم کو حکم دیا تو اس نے پورا قرآن لکھ دیا۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضور کی بعثت کا زمانہ قریب ہوا تو ظاہر پروگرام ایسے ہی چلتے ہیں نظام کے مطابق مرحلہ وار۔ تو ایک مرحلہ یہ بنایا گیا کہ میں اپنے محبوب کی طرف اس کتاب کو بھیجنے کے لیے اس کو لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر منتقل کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن شریف کو لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر نازل فرمایا تو وہ لیلۃ القدر تھی، شب قدر تھی۔ کون سی رات تھی؟ شب قدر، یعنی شب قدر میں اللہ تعالیٰ نے یک بارگی قرآن کو پہلے آسمان پر منتقل فرمایا، الحمد سے لے کر والناس تک 30 پارے، 114 صورتیں، 6,666 آیتیں، 540 کموس بیش رکوع، پورے کا پورا قرآن اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان پر نازل فرمایا، تاکہ جو میرے محبوب کو ضرورت ہو تو میں جبریل کو اشارہ کروں، وہ وہاں سے سورت لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو جائیں، وہاں سے آیت لے کر یا آیات لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ تو ایک بات آپ نے یہ سمجھی کہ لیلۃ مبارکہ میں، شب قدر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کو یکدم یک بارگی مکمل شکل میں نازل فرمایا، اور کہاں نازل فرمایا؟ لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر۔ اب جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ سمجھے کہ وہ رات جو ہے لیلۃ القدر وہ رمضان شریف ہی میں ہے۔ کون سے مہینے میں ہے؟ رمضان شریف ہی میں ہے۔ اس کی دلیل دوسری آیت کریمہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان کا امتیاز یہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔
تو دونوں آیتوں کو ملا کر نتیجہ یہ نکلا کہ جو شب قدر ہے وہ کسی اور مہینے میں نہیں بلکہ وہ رمضان شریف میں ہے، کیونکہ ایک آیت کہتی ہے کہ ماہ رمضان میں قرآن کو اتارا گیا، اور دوسری آیت کہتی ہے کہ اس کی ایک رات میں اتارا گیا، تو وہ رات بنی رمضان شریف میں۔ اب میں یہ بحث نہیں چلا رہا کہ وہ رات کون سی ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہربانی فرمائی، آپ نے اس کا اعلان فرمانے کا ارادہ فرمایا تھا، لیکن حکمت خدا بندی کے مطابق پھر آپ نے ارادہ ترک فرما دیا کہ ہم بتانے کے لیے آئے تھے، اب نہیں بتاتے۔ حضور نے ارادہ ملتوی فرما دیا اور فرمایا کہ یہی تمہارے لیے بہتر ہوگا، یعنی یوں سمجھے کہ سرکار تشریف لائے، ارادہ یہ تھا، ارادہ مبارکہ کے منبر اقدس پر جلوہ گر ہو کر آج خطاب فرمائے گے اسی موضوع پر کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے، لیکن جب سرکار تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی توجہ دوسری طرف کر دی، یعنی یہ خطاب زبان مبارک پہ جاری نہیں ہوا، بس اور خطاب چل پڑا۔ جب حضور فارغ ہوئے تو فرمایا ہم تو آئے تھے اس لیے، لیکن چل پڑا دوسرا خطاب، تو اب اسی میں بہتری ہے۔ کیا ہے؟ اب اسی میں بہتری ہے۔ بہتری کیا بن گئی؟ بہتری یہ بن گئی اگر شب قدر کو متعین کر دیا جاتا تو ہم پر فرض ہو جاتا کہ ہم اس کی قدر کریں، پتہ بھی ہو بندے کو فلاں رات ہے فلاں ٹائم ہے اور بندہ اس میں لاپرواہی کرے تو وہ گرفت کے لائق بن جاتا ہے، مواخذہ کے قابل بن جاتا ہے، عذاب کا مستحق بن جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا ہم نے چونکہ متعین نہیں کیا، نہ متعین ہوگی، نہ تم بے قدری کے ضمن میں آؤ گے، گرفت سے بچ گئے، مواخذے سے بچ گئے، عذاب اور سزا سے بچ گئے۔ اور دوسری بہتری یہ ہوئی اگر متعین کر دیا جاتا کہ فلاں رات ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے شب بیداری کرو، عبادت کرو، اس میں جاگو، لاپرواہی نہ کرو، تو وہ ایک رات ملتی نا تمہیں، صرف ایک رات ملتی۔ اب نشانی بتا دی حضور نے، چلو اتنا تمہیں بتا دیتے ہیں، فلاں 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 رات میں جاگ لو، ان میں سے کوئی ہوگی، ان میں سے کوئی ہوگی۔ تو حضور یہ بھی فرما دے کون سی؟ فرما آخری عشرے کی طاق راتیں، 21، 23، 25، 27، 29، کتنی بن گئی؟ 5۔ اب ایک کی تلاش میں 4 اور بھی جاگ لیں، عبادت بڑھ گئی نا، ثواب بڑھ گیا نا، بلکہ قدر بڑھ گئی، اس رات کی قدر بڑھ گئی کہ اس کو تلاش کرنے کے لیے ہم نے کئی راتوں کا منہ دیکھا۔ تو حضور نے فرمایا عسیٰ ان یکون خیرا لکم، ہم تو آئے تھے بتانے کے لیے لیکن اللہ تعالیٰ نے توجہ ہٹا دی، تو لہٰذا اللہ سے امید ہے، نبی جب امید کہے تو اس کا معنی ہوتا ہے یقین ہے، بالکل پکی بات ہے کہ یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب یہ بات متعین ہوگی، قرآن شریف اتارا گیا لیلۃ القدر میں، لیکن جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کتب تفسیر میں ایک قول یہ لکھا ہوا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس آیت میں لیلۃ مبارکہ سے مراد شب برات ہے۔ کیا ہے؟ شب برات۔ جبکہ قرآن شریف کی دوسری آیات کی روشنی میں دلائل اور حقائق کی روح سے قرآن شریف شب برات میں نہیں اتارا گیا بلکہ شب قدر میں اتارا گیا۔ میرے زور لگانے کی قبالے سے صرف بابا جی بولے ہیں بس، سبحان اللہ، چلو نمائندگی ہو گئی، کوئی بات نہیں۔ قرآن شریف اتارا گیا شب قدر میں، اور ایک قول یہ موجود ہے کتب تفسیر میں کہ اس آیت میں لیلۃ مبارکہ سے مراد شب برات، اور قول جو ہے وہ کسی عام آدمی کا نہیں، ایک تابعی کا قول ہے۔ قرآن کے مفسر 4 ہوتے ہیں، قرآن کے مفسر اللہ تعالیٰ
کیونکہ اس کا کلام ہے، اللہ کے محبوب کیونکہ وہ کلام حضور کو دیا گیا اور مطالب حضور کو بتائے گئے، اور تیسرے صحابہ کیونکہ حضور نے صحابہ کو یہ چیز منتقل فرمائی، اور چوتھا درجہ تابعین کیونکہ صحابہ نے جن کے یہ نعمت سپرد کی وہ تابعین کا طبقہ ہے۔ تو مفسر قرآن ہوتے ہیں چار: اللہ تعالیٰ، قرآن نازل کرنے والا جی، اور حضور جن پر نازل کیا گیا، اور صحابہ کرام جن کے سپرد کیا گیا، اور تابعین عظام جن کی وساطت سے آگے پھیلا۔ تو اس لیے ان کو کہتا ہے خیر القرون۔ تو تابعی کا قول ہے، تابعی کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں۔ عبداللہ بن عباس حضور کے شاگرد، صحابی، اور حضور کے چچا زاد بھائی، حقیقی چچا زاد بھائی، صحابی رسول، حبر امت، ترجمان القرآن، یعنی جن کو یہ شعبہ سپرد کیا گیا تم نے قرآن کی تفسیر پڑھانی ہے۔ تو تمام صحابہ کرام مفسر قرآن ہیں، لیکن شعبہ جنہوں نے قرآن کی تفسیر کا باقاعدہ سنبھالا اور اس کی ترویج کی، جن کا باقاعدہ مدرسہ تھا جی، جن میں صرف وہ تفسیر پڑھاتے تھے، وہ حضرت عبداللہ بن عباس ہیں۔ ان کا نام سب سے نمایاں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں اکرمہ، بولیے، اکرمہ نام کے صحابی بھی ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ اکرمہ تابعی، حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد۔ تو تفسیر جو وہ بیان کریں گے ظاہر ہے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس سے پڑھی، اور حضرت عبداللہ بن عباس نے کہاں سے پڑھی؟ سرکار سے پڑھی، اور سرکار نے کہاں سے لی؟ اللہ تعالیٰ سے لی۔ تو اب رد تو نہیں کر سکتے اس کو، بھئی انہوں نے غلط کہا، یہ تو نہیں کہہ سکتے غلط کہا، البتہ اس کا معنی کرنے کی ضرورت پڑے گی، اس کا مفہوم کیا بنتا ہے اس پر غور کرنا ہوگا۔ یہ اصول نہیں ہے سمجھ نہ آئے تو بات ہے ہی نہیں، بات غلط ہے جی۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں۔ قرآن شریف کی ایک آیت کہتی ہے انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ میرے محبوب جو لوگ آپ سے چھٹی مانگتے ہیں جی، وہ بے ایمان ہیں، ہمت کرو۔ جو آپ سے چھٹیاں مانگتے ہیں وہ بے ایمان ہیں۔ یہ ہے سورۃ التوبہ میں۔ دوسری آیت کہتے ہیں انما المؤمنون الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ آگے فرمایا کہ لم یذهبوا حتی یستأذنوکم۔ میرے محبوب مومن ہیں ہی وہی جب آپ کی بارگاہ سے جائیں تو چھٹی لے کر جائیں۔ لو جی، ایک آیت کہتی ہے کہ جو چھٹی لے کر جائیں وہ بے ایمان ہیں، دوسری آیت کہتی ہے کہ بے ایمان وہ بے ایمان ہے، دوسری آیت کہتی ہے ایمان والے ہیں ہی وہی جو چھٹی لے کر جائیں۔ اب کیا کریں گے اس کا؟ یعنی غور کرنا پڑے گا مفہوم کیا ہے، اللہ کون سی چھٹی کی بات کر رہا ہے؟ تو جواب یہ ہے وہ چھٹی اور ہے، یہ چھٹی اور ہے۔ جن کو بے ایمان کہا وہ چھٹی مانگتے تھے حضور کی غلامی سے بھاگنے کے لیے۔ حضور فرماتے چلو جہاد پہ، کوئی کہتا میں بیمار ہوں، کوئی کہتا مجھے مصروفیت ہے، فلاں فلاں مجبوری ہے۔ وہ تھے منافق، ہمت کرو۔ دل میں کہتے تھے جب ہم نے ماننا ہی نہیں تو جان کیوں کٹوائیں اپنی، مفت میں خواری کیوں برداشت کریں؟ تو اللہ نے فرمایا یہ جو چھٹی مانگ رہے ہیں کنی کترانے کے لیے یہ بے ایمان ہیں، اور جن کے بارے میں فرمایا ایمان والے ہیں ہی وہی جو چھٹی مانگ کر جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واقعی ان کو کوئی مجبوری ہوتی ہے، کوئی کام ہوتا ہے تو وہ جاتے ہیں تو بھی بتا کر جاتے ہیں تاکہ حضور کے فرمان کو پیٹھ نہ ہو جی، جاتے ہیں تو بھی بتا کر جاتے ہیں تاکہ حضور کے فرمان سے انحراف نہ سمجھا جائے۔ تو معلوم ہوا کہ وہ چھٹی اور ہے، یہ چھٹی اور ہے۔ اگلے بیٹھنے والے اور ہیں، پچھلے بیٹھنے والے اور ہیں، یہ بول رہے ہیں یہ اور ہیں، جو چپ ہے وہ
اور ہے، معنی کیفیت میں اور ہے، عقیدت تو ایک ہی ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیے، کیفیت کا فرق ہو جائے تو اس بات کا محل تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اب غور فرمائیے، قرآن کہتا ہے کہ لیلت مبارکہ ہے شب قدر، شب قدر میں ہم نے قرآن کو اتارا، اور تابعی کہتے ہیں کہ لیلت مبارکہ سے مراد ہے شب برات۔ تو اب رد کر دیں گے نہ، معنی تلاش کریں گے۔ کیا کریں گے؟ معنی اس کا یہ ہے کہ آگے کیا لکھا ہوا ہے یہ دیکھو۔ سورہ دخان میں آگے موجود ہے فیہا یفرق کل امر حکیم۔ یہ آیت کسی اور جگہ پہ نہیں ہے، اسی صورت میں ہے، یہ تفصیل صرف اسی صورت میں لیلت مبارکہ کے بارے میں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، شب قدر میں آئندہ سال کے تمام فیصلے کیے جاتے ہیں۔ کون سی رات میں؟ شب قدر میں۔ تو اب اکرمہ کہتے ہیں کہ لیلت مبارکہ ہے شب برات، تو معنی کیا ہوگا؟ جاگ رہے ہوں تو بتاؤں، نہیں تو اگلے جمعہ صحیح۔ یہ صحیح علاج ہے، نعرہ لگا دے نیند کھل جائے گی، جس کی اب نہیں کھلی ہو پھر وہ کیا کرے؟ جاگ گئے؟ سننے کے لیے تیار ہیں؟ آئیے میں اس کا جو مفہوم ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فیصلے ہوتے ہیں شب قدر میں، لیلت مبارکہ سے مراد شب قدر ہے، لیکن اکرمہ تابعی جو کہتے ہیں مراد ہے شب برات۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو فیصلے ہوتے ہیں شب قدر میں، لمبی میٹنگ ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ یعنی پورے سال کے فیصلے جو ہیں ہر بندے کے، تو دیر تو لگے گی، اللہ کے لیے کوئی دیر نہیں، فرشتوں کے سپرد کیا جاتا ہے نظام۔ تو حضرت اکرمہ کے قول کا مطلب یہ ہے، یہ میٹنگ شروع ہوتی ہے شب برات سے۔ ہمت کرو، یہ میٹنگ شروع ہوتی ہے شب برات سے، اور یہ مکمل ہوتی ہے شب قدر کے اندر۔ تو لہذا وہ تفسیر بھی برحق ہے اور یہ تفسیر بھی برحق ہے۔ تو یہ مطلب ہے اس آیت کریمہ کا۔ تو قرآن کو پڑھنا بھی عبادت، سمجھنا بھی عبادت، اور جب سمجھ آئے تو بندے کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ ٹھنڈ پڑی کہ نہیں پڑی؟ برف کا پانی ڈلواؤں، اس سے وہ ٹھنڈ نہیں پڑتی جتنا اللہ رسول کے فرمان کو سمجھنے سے پڑتی ہے۔ تو لہذا یہ میٹنگ کا آغاز ہوتا ہے شب برات سے، اور اختتام ہوتا ہے شب قدر میں۔ یوں سمجھے جلسہ ہو 10 دن کا، جی، تو ایک آغاز ہوگا ایک اختتام ہوگا۔ آغاز ہو چکا ہے شب برات سے، تو اب وہ میٹنگ جاری ہے یا ختم ہو گئی؟ لہذا جو شب برات میں غیر حاضر تھے اب حاضری لگوا سکتے ہیں، یہ مطلب ہے اس کا۔ اب حاضری لگوا سکتے، جو جنازے پہ نہ پہنچ سکے، جی، وہ کوشش کرتا ہے جلدی جلدی مجمع میں گھس جائے، تاکہ جو میت والے وہ سمجھے یہ بھی شامل تھا۔ چلو نماز جنازہ میں شریک نہ، دعا کے اندر شریک ہو گئے، جی، پہلی نشست میں شروع سے ہم نہ آئے، بعد میں صحیح، جی۔ یا یوں سمجھے کہ بھئی تکبیر تحریمہ میں بندہ شامل نہیں ہو سکا، آخری رکعت میں مل گیا، آخری جماعت تو مل گئی اس کو، لیکن وہ ثواب نہیں ملے گا جو شروع سے شامل ہونے کا ہے، پھر بھی فضیلت تو مل گئی۔ تو لہذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں میٹنگ جاری ہوئی ہے شب برات سے، ابھی جاری ہے، چل رہی ہے، جس نے نام شامل کرانا ہو اب بھی موقع ہے۔ اور شامل کرانے کا کیا مقصد ہے؟ بندہ اپنے آپ کو درست کرے۔ حضور نے ایک فرمان ارشاد فرمایا تھا، احب، ان دنوں کے بارے میں فرمایا تھا، احب ان یرفع عملی وانا صائم۔ ام المومنین فرماتی ہیں نفلی روزے حضور نے جتنے شعبان میں رکھے کسی اور مہینے میں نہیں رکھے، جی، اس مہینے میں حضور بکثرت روزے رکھتے تھے، وہ تھے تعلیم امت کے لیے، اور یہ عمل تھا سنت بنانے کے لیے۔ بہت سے کام حضور کرتے ہیں امت کو سمجھانے کے لیے۔ دائیں پہلو پہ سونا، جی،
اس لیے ہوتا ہے کہ دل ہوتا ہے بائیں پہلو پہ، بندہ بائیں پہلو پہ سوئے تو اس کا دل زمین پر ٹک گیا تو غفلت کی نیند کرے گا، تو لہذا دائیں پہلو پہ سوئے تاکہ ٹک نہ جائے بلکہ لٹک جائے، دل کیا کرے، لٹک جائے، اور تھوڑی سی کھٹکھٹاہٹ سے بھی چونک جائے اور نماز کے لیے جلدی بیدار ہو جائے۔ یہ مطلب تھا اس میں۔ حضور کو دائیں پہلو پہ سونے کی ضرورت نہ تھی، لیکن حضور پھر بھی دائیں پہلو پہ آرام فرماتے تھے تاکہ میری امت کے لیے سنت بن جائے۔ حضور کو اس لیے ضرورت نہ تھی، تنام عینایا ولا ینام قلبی، تم جب سوتے ہو تمہاری آنکھیں بھی سو جاتی ہیں، ہم سوتے ہیں ہمیں سوتا ہوا تو دیکھتے ہو، لیکن ہمارا دل بیدار ہوتا ہے، ہمارا دل کبھی سوتا نہیں ہے۔ تو حضور نے یہ کام کیا امت کو سمجھانے کے لیے۔ خوشبو لگاتے تھے سرکار جی، حضور کو خوشبو کی ضرورت نہ تھی، کیا؟ کیونکہ جس کا پسینہ ایسا خوشبو والا ہو کہ مشک و عنبر بھی مقابلہ نہ کر سکے، تو خوشبو اس لیے استعمال فرمائی تاکہ امت کے لیے، بولو ذرا ہمت کرو، صحیح لفظ ہے، امت کے لیے سنت بن جائے۔ تو سرکار تو مالک ہیں، وہ تو گناہگاروں کو چھڑوانے والے ہیں، حضور کا اشارہ ہو بیڑے پار ہو جائیں، لیکن پھر بھی حضور نے ان ایام میں نیکی بکثرت کی تاکہ امت کو تعلیم ہو جائے، ان دنوں میں تم نیکی زیادہ کرو کیونکہ میٹنگ جاری ہے جی۔ پچھلے بھی میٹنگ کا حصہ ہے یا نہیں؟ تو بیدار مغزی کا ثبوت دیں جی۔ اچھا، یہ ایک پرچی آ گئی ہے، دو لفظوں میں جواب سماعت فرما لیں بھئی۔ ایک دو شاعر ہیں، انہوں نے کچھ کلام جو ہے مروج کیا ہوا ہے، تو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، یہ کلام جو عموماً پڑھا جاتا ہے، لکھ کر مجھے پیش کیا گیا، یہ ہے حاکم کا، بولو، اور حاکم سنی نہیں ہے، لو جی نوٹ کر لو، حاکم سنی نہیں ہے، لہذا وہ اپنی بد مذہبی اس میں شامل کرتا ہے۔ یہ ساہیوال کا میراثی ہے جی، صحابہ کرام کے خلاف زبان درازی کرتا ہے جی، اور کبھی ایسا کلام نہیں پڑھے گا جس میں صحابہ کرام کی عظمت ہو، سمجھ گیا آپ میں؟ تو لہذا وہ ایسے زہریلے کلام شامل کر کے اپنا عقیدہ مروج کرنا چاہتا ہے، تو اس کا یہ نہیں کہ ہم اس کے کلام کی پبلسٹی کریں، اس کو شہرت دیں، بس اتنا سمجھ لو جس کا یہ کلام ہے وہ ہماری جماعت کا فرد نہیں ہے، ہمت کرو، وہ ہماری جماعت کا فرد نہیں ہے، تو جب جماعت کا فرد ہی نہیں تو ہم اس کے کلام کی تشریح کیوں کریں جی؟ تو وہ بات کرتا ہے جو اہل سنت و جماعت کے مسلک کی نفی کرتا ہے جی۔ تو یہ جنہوں نے یہ کلام پیش کیا وہ سمجھ گئے اس بات کو، تو خواہ میں اس کا کلام پڑھوں اور پھر تجسس پیدا ہو اور وہ کہے کیا ہے کیوں ہے اس طرح سے، تو میں نے جامع جواب پیش کر دیا۔ تو بار صورت میٹنگ جاری ہے، تو اس میٹنگ میں اس کو بھی شامل کر لو، ہم نے اسی کا کلام سننا ہے جو صدیق اکبر کا بھی غلام ہو، مولا علی کا بھی غلام ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔